چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیو الحمدللہ، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہماری طاق راتیں بھی الحمدللہ چل رہی ہیں، اور دیکھیں یہ عشرہ ہے آگ سے خلاصی کا، ٹھیک ہے، آگ سے خلاصی کا، اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اعتکاف فرمایا کرتے تھے، طاق راتوں میں جاگنے کا ہمیں حکم ہے تاکہ ہمیں شب کے در مل جائے، ٹھیک ہے ساتھیو۔ تو الحمدللہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، تو ہمیں اس آگ سے خلاصی کے عشرے میں آگ سے کیسے بچنا ہے، ہاں کیسے بچنا ہے، چلیے دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنسو بہا کر دوزخ سے بچیں۔ ہاں ساتھیوں، بہت زیادہ آج کا جو درس ہوگا بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور جو آنسو بہانے والے ہیں اللہ کے سامنے ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جو نہیں بہانے والے ہیں وہ انشاءاللہ بہانے والے بنیں گے انشاءاللہ اللہ کے سامنے آنسو، ہاں۔ اور اگر ہمارے دل ساتھیوں ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں آنسو نہیں آتے، تو ہم گویا کہ جو ہمارا دل ہے وہ مر چکا ہے کہیں نہ کہیں، اللہم حافظنا منہ، کیونکہ جن کا دل سخت ہو جاتا ہے نا ساتھیوں ان کو رونا نہیں آتا، اور جس کا دل سخت ہے وہ اللہ سے بہت دور ہے ساتھیوں۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ سے مانگے کہ اللہ اگر ہمارا دل سخت ہو رہا ہے یا اللہ ہمارا دل نرم کر دیجیے، اللہ سے بہت زیادہ مانگے انشاءاللہ بیٹھنا ہے ساتھیوں۔ ہم نے ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ذریعے دوزخ سے بچوں، ہاں میں کس کے ذریعے دوزخ سے بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، الحمدللہ رب العالمین، ہاں کتنی پیاری بات ہے، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، یعنی کتنا چھوٹا سا کام کرنا ہے ساتھیوں، اللہ اکبر، یہاں تک ہے کہ ایک چھوٹے سے آنسو سے ہم دوزخ کی آگ کو بجھا سکتے ہیں، حالانکہ ساتوں سمندر کا جو پانی ہے اس سے بھی ہم دوزخ کی آگ کو نہیں بجھا سکتے ساتھیوں، اگر بجھا سکتے ہیں تو کس چیز سے، ہاں اپنی ایک چھوٹے سی آنکھ سے، چھوٹا سا آنسو ساتھیوں، ہاں تو اپنی آنکھوں کے آنسو کے ذریعے۔ تو عرض کیا، میں اپنی آنکھوں کے آنسو سے کیسے دوزخ سے بچ سکتا ہوں؟ وہ اللہ کے نبی سے پھر سے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو کو لگاتار بہاؤ، ہاں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو کو لگاتار بہاؤ، کیونکہ وہ ذات اس آنکھ کو آگ کا عذاب نہیں دے گی جو اس کے خوف سے روئے گی، سبحان اللہ العظیم ساتھیوں۔ اور کیا بتایا جاتا ہے، کل قیامت کے دن ہر ایک آنکھ روئے گی، ہاں ہر ایک آنکھ روئے گی، لیکن دو آنکھ نہیں روئیں گی۔ جو اللہ کے کیا ہوگا ساتھیوں، جو اللہ کے راستے میں جا کر جاگی ہو، اور جو اللہ کے خوف میں یا اللہ کی محبت میں روئی ہو آنکھ، وہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ کل قیامت کے دن نہیں روئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو عذاب نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں۔ الحمدللہ بہت چھوٹا سا کام ہے ساتھیوں، لیکن اس کا جو ہمیں ریوارڈ مل رہا ہے الحمدللہ بہت زیادہ زبردست ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں ایک آنسو اور قدرت خداوندی میں فکر کا مقام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوف خدا سے نکلا ہوا مومن کی آنکھ کا ایک قطرہ، ہاں کیا، خوف خدا سے نکلا ہوا مومن کی آنکھ کا ایک قطرہ دنیا و فامیہ سے بہتر ہے، ہاں یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے ساتھیوں الحمدللہ۔ تو کیا بتایا ہے کہ خوف خدا سے نکلا ہوا مومن کی آنکھ کا ایک قطرہ دنیا اور فہمیہ سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ، الحمدللہ، اور ایک سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے، سبحان اللہ عظیم ساتھی۔ اور دیکھیں یہ جو ہمارے طاق راتیں ہیں الحمدللہ آخری عشاء چل رہا ہے، اس میں ہم نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، اور کیا بتا دیا، صرف آنکھ کا ایک قطرہ اللہ کے خوف سے جو اللہ کی محبت میں بہا ہو وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، نفل عبادت سے۔ اور عظمت خداوندی اور اس کی قدرت میں ایک گھڑی فکر کرنا 60 دن کے روزوں اور 60 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، کتنا زیادہ کما رہے ہیں ہم الحمدللہ۔ کیا بتا دیا، اللہ کی قدرت میں ایک گھڑی کیا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ،
اللہ کی قدرت میں ہم نے ایک سیکنڈ کا غور و فکر کیا کسی بھی طریقے سے؟ الحمدللہ آسمان کو دیکھا، ہاں، پیڑ پودوں کو دیکھا، چوپاؤں کو دیکھا، ہاں، جو ویسے رینگنے والے ان کو دیکھا، اپنے باڈی میں دیکھا کس قدر اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ساتھیوں قدرت ہی قدرت ہے، سبحان اللہ العظیم۔ آج دیکھیں ہمیں اللہ کی قدرت میں نا غور و فکر کی نا ساتھیوں ہوتی نہیں ہے فکر، ہم کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو ہماری نظریں ہیں نا وہ ناپاک ہو چکی ہیں، وہ نامحرم کو دیکھتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر ہم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری نظریں پاک ہو جاتی ہیں، ہم اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ساتھیوں کیا بتایا، صرف ایک سیکنڈ کا ہم نے سوچ لیا ہے تو 60 دن کے روزوں اور 60 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، سن لو، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو روزانہ رات دن منادی کرتا ہے، ہاں، کہ 40 سال والوں، کھیتی کے کاٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی موت بہت قریب ہے، یعنی تم کیا ہے، مرنے والے ہو، کھیتی کے کاٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور کیا کہتا ہے، 50 سال والوں حساب کی تیاری کرو، 60 سال والوں تم نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، 70 سال والوں تم کس چیز کے انتظار میں لگے ہوئے ہو، ہاں، کاش کے مخلوق پیدا نہ کی جاتی، بس اگر پیدا کر دی گئی تو کاش وہ جان لیتے کہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں اور اس کے لیے عمل کر لیتے۔ خبردار، قیامت قریب آ پہنچی ہے، اپنے بچنے کا سامان کرو ساتھیو۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ گہری ہے یہ باتیں، اس حدیث میں بہت زیادہ گہری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی ساتھیو، ٹھیک ہے؟ تو ہم بہت زیادہ قیامت کو، آخرت کو اپنی نظروں میں رکھیں اور اس کی بے شک بالکل تیاری کریں اور بہت جلدی کریں انشاءاللہ تعالی، دیر نہ کریں ساتھیو، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آنسو، اب ہمیں کیا کرنا ہے، بہت زیادہ آنسو بہانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آنسو کی آج ہمیں اہمیت پتا چلے گی کہ آنسو ہوتے کیا ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیں ایک پیاری محترمہ ہے الحمدللہ، بہت ہی زبردست اللہ کی بندی ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس خط کے ذریعے نا اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں، میری امیدوں کے چراغ، اللہ تجھ سے وہ کام لے کہ رہتی دنیا تک، جب تک دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوتے رہیں، تیری محنت، غم اور فکروں سے میرے نبی کا دین سارے عالم میں سر سبز اور لہلہاتا رہے، الحمدللہ۔ تو میرے مولا کے کام آ جائے بیٹے، سبحان اللہ ساتھی، کیا پیاری مائیں ہیں وہ، جو اپنے بچوں کو ایسی پیاری پیاری انداز سکھاتی ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو کیا کہہ رہی ہیں کہ بیٹے، آنسو ولایت کا پہلا زینہ ہے، سبحان اللہ العظیم ساتھیو، اللہ کو پانے کا پہلا زینہ ہے، ہاں۔ آنسو تعلق مع اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، الحمدللہ، یعنی اللہ سے ہمارے ساتھ تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے آنسو ساتھیو۔ آنسو خواب غفلت سے بیزاری ہے، سبحان اللہ، یعنی جو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اسے بیزاری ہے، یعنی پھر ہم غفلت میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آنسو خوف الہی کے آنے کا سبب ہے، سبحان اللہ العظیم، یعنی ہمارے دل میں اللہ کا کیا خوف آ گیا ہے تو آنسو آ گئے، سبحان اللہ۔ آنسو دل کی گندگی کی صفائی ہے ساتھیو، سبحان اللہ، ہاں۔ آنسو جب بہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، باطن کو صاف کر دیتے ہیں، الحمدللہ، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ آنسو دعا کی قبولیت کی علامت ہے ساتھیو، یعنی آنسو ہم بائیں گے تو ہماری جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ آنسو رب کو منانے کا ایک آلہ ہے، آنسو مولا کی چاہت ہے، یعنی آنسو اللہ کی چاہت ہے۔ آنسو شکستہ اور ٹوٹے دل والوں کا ساتھی ہے ساتھیو، الحمدللہ، ہاں۔ آنسو کیا ہے، شکستہ اور ٹوٹے دل والوں کا ساتھی ہے۔ آنسو رب کی مدد کو متوجہ کرنے کے لیے بہترین ندا ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ سے ہمیں مدد چاہیے تو آنسو بہائیں، تو اللہ کو پکارنے کا یہ کیا ہے، بہترین ہماری ندا ہوگی ساتھیو۔ آنسو قلب کی صدا ہے ساتھیو، ہاں، یعنی دل کی صدا ہے، سبحان اللہ۔ آنسو عشق کی دوا ہے ساتھیو، سبحان اللہ العظیم، ہاں، آنسو عشق کی دوا ہے۔ آنسو مسائل کا حل ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آنسو فتوحات کا علم ہے، سبحان اللہ ساتھیو۔ آنسو غم امت کی علامت ہے، یعنی ہمیں غم ہے امت کا، اس لیے ہمارے آنسو نکل رہے ہیں۔ آنسو باطن کی نرمی ہے، یعنی آنسو باطن کی نرمی کیسے کہ دل نرم ہے تبھی تو
آنسو آ رہے ہیں. آنسو باطل کو مٹانے میں بڑا مددگار ہے. یعنی آج دیکھیے کتنی زیادہ باطل پھیل رہا ہے ساتھیوں, کیسے کافر ہم پر غالب آئے جا رہے ہیں, تو ہم آنسو بہائیں گے انشاءاللہ تو باطل میں کیا ہوگا, باطل مٹ جائے گا. یہ آنسو بڑے مددگار بنیں گے انشاءاللہ. آنسو فیصلوں کو بدلنے میں معین ہے الحمدللہ. یعنی آنسو سے ہم تقدیر کو بھی بدلوا سکتے ہیں الحمدللہ ساتھیوں. آنسو اللہ کے خزانوں کے موتیوں کا وہ ہار ہے جو خالص اور مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ ساتھیوں. کیا بتایا, آنسو اللہ کے خزانوں کی موتیوں کا کیا ہار ہے, وہ ہار ہے جو خالص اور مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو آنسو بہانے والے ہیں نا ساتھیوں, اللہ نے ان کو موتیوں کا اپنے خزانے سے ہار دے دیا. ہاں, آنسو بے زبان دعاؤں کی صدا ہے. یعنی زبان سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے, صرف آنسو آنسو بہائے جا رہے ہیں, تو الحمدللہ بے زبان دعا کی صدا ہے. آنسو عشق کے مولا کا وہ جام ہے, جتنا پیتے جاؤ اتنی پیاس بڑھتی جائے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ کثرت سے رب کے سامنے رونے والا کہتا ہے کہ مجھے رونا کہاں آتا ہے. ہر زمانے میں, ہر دور اور قرن میں دین کو زندہ کرنے کے لیے ابتدا آنسو اور خون سے ہوئی ہے ساتھیوں. ہاں, یعنی ہر زمانے میں دین کو زندہ کرنے کے لیے شروعات آنسو اور خون سے ہوئی ہے ساتھیوں. اللہ کو اللہ کے لیے بہائے جانے والے یہی دو قطرے محبوب ہیں ساتھیوں. ایک اللہ کے راستے میں بہایا ہوا خون کا قطرہ, اور ایک اللہ کے خوف سے نکلا ہوا قطرہ, یہ محبت میں نکلا ہوا قطرہ الحمدللہ آنسو کا. آنسو مومن کی شان ہے. وہ لوگوں میں مسکراتا ہے اور اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے. وہ رات زندہ ہے جس میں آنسو بہائے جائیں ساتھیوں. اللہ اکبر. یعنی باقی جو راتیں ہیں وہ مردہ ہیں, صرف وہی رات زندہ ہے جس میں آنسو بہائے جائیں. آنسو قلب کو رفیق بناتے ہیں. آنسو گناہوں کی آگ کو بجھاتے ہیں. آنسو رب کی معیت دلاتے ہیں. آنسو بندے کو رب سے ملاتے ہیں. آنسو تواضع اور عاجزی پیدا کرتے ہیں. یعنی جو ہمیں تکبر ہوتا ہے نا ساتھیوں, وہ دور ہو جاتا ہے, تواضع آتی ہے, عاجزی آتی ہے الحمدللہ. آنسو کبر کو مٹاتے ہیں, یعنی تکبر کو مٹاتے ہیں. آنسو اخلاص کا بیج ہے ساتھیوں. آنسو کیا ہے, اخلاص کا بیج ہے. گویا کہ آپ نے اخلاص کا بیج ڈال دیا تو درخت آپ کا اخلاص والا ہی انشاءاللہ آنے والا ہے, اور جڑ بھی ہے. جو جتنا اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا ہوتا ہے, وہ اتنا ہی اپنے نفس پر سخت اور اللہ کی مخلوق پر نرم ہوتا ہے ساتھیوں. یعنی اپنے نفس پر سخت کیسے, کہ نہیں میں اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کروں گا, کچھ نہیں کروں گی. اور کیا ہوتا ہے, اللہ کی مخلوق پر نرم ہوتا ہے, یعنی اخلاق والا ہوتا ہے الحمدللہ. آنسو ایمان والے کا وہ ہتھیار ہے جسے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ساتھیوں. آنسو زندہ دل کی نشانی ہے, یعنی دل زندہ ہے تو آنسو آ رہے ہیں. آنسو داعی اللہ کا تاج ہے, یعنی جو اللہ کا کام کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, آنسو ان کا تاج ہے ساتھیوں. آنسو رب کی توجہ کا باعث ہے, یعنی ہمیں اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو آنسو بہائیں ساتھیوں الحمدللہ. آنسو بندے کو برگزیدہ بناتے ہیں. آنسو انبیاء کا شعار ہے. آنسو قلب میں اس غم کو پیدا کرتے ہیں جو ہزار خوشیوں پر غالب ہے. سبحان اللہ ساتھیوں. آنسو اعمال کی مقبولیت کا باعث ہے. آنسو اعمال کی مقبولیت کا باعث ہے, یعنی ہم آنسو بہائیں تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ قبول ہو گئے. آنسو داعی کی محنت کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ دعوت وہ دعا کا جوڑ ہے, دعوت اور دعا کا جوڑ ہے. سبحان اللہ ساتھیوں. یعنی ہم داعی ہیں, ہم دعوت دے رہے ہیں آپ کو, اگر ہم آنسو نہیں بہا رہے ہیں تو گویا کہ ہمارا جو کام ہے وہ مکمل نہیں ہوا, اور جیسے ہی ہم نے آنسو بہائے تو ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ورنہ کام نامکمل ہے. آنسو ہی رب کے خزانے کا وہ خاص عطیہ ہے جس کے ذریعے بندہ رب کے محبوبین اور مقربین میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسے نہیں بن جاتے اللہ کے محبوب ساتھیوں, ایسے نہیں بن جاتے اللہ کے مقرب. کیا کرنا پڑتا ہے, آنسو بہانے پڑتے ہیں ساتھیوں. آنسو قلب کی سختی کو ختم کرتا ہے, یعنی جو ہمارا دل سخت ہو چکا ہے اس سختی کو ختم کرتا ہے. دائمی آنسو ایمان کو تیزی سے بلندی تک لے جاتا ہے کہ بندہ تنزل سے محفوظ ہو جاتا ہے. آنسو باطن کی بیراروئی کو زائل کرتا ہے. مخلوق کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنے میں وہ مزہ نہیں ہے ساتھیوں جو خالق کے سامنے بیٹھ کر رونے میں ہے. سبحان اللہ. آنسو حلاوت ایمانی کا وہ سمندر ہے جس میں غوطہ کھا کھا کر بندہ رب کی خزانوں کو لوٹتا جاتا ہے. آنسو رب کا وہ بہترین تحفہ ہے جو
چندہ بندوں کو نوازا جاتا ہے، یعنی جو چند بندے ہوتے ہیں خاص ان کو نوازا جاتا ہے۔ آنسو قلب کو مضطرب بناتا ہے اور اللہ مضطرب کا مجیب ہے، سبحان اللہ۔ ہر زمانے میں دین کو زندہ کرنے کے لیے رونے والوں کی شدید ضرورت رہی ہے ساتھیوں، اور رونے والوں کی جماعت ہمیشہ قلیل رہی، یعنی تھوڑی رہی، مگر وہ قلیل کثیر پر غالب رہی، یعنی وہ تھوڑی ہی زیادہ پر غالب رہی، سبحان اللہ۔ کیونکہ امت میں اجتماعی خیر کے فیصلے کروانے کے لیے ایک بے قرار قلب چاہیے ساتھیوں۔ ہاں، امت میں ہدایت کے فیصلے کروانے کے لیے ایک بے قرار دل چاہیے کہ دن اسے چین سے جینے نہ دے اور رات اسے میٹھی نیند سونے نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹے، نبی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پرانی دین کی کھیتی جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے خون سے سینچا تھا، اس کھیتی پر لگی آگ کو ہم اپنے آنسوؤں سے بھی بجھا نہ سکے۔ ہاں، تو ہم اپنے نبی کو جو اللہ کے بھی حبیب ہیں اور ہمارے بھی، ہاں، ان کو ہم روز محشر کیا منہ دکھا سکیں گے؟ نہ حوض کوثر پہ منہ دکھا سکیں گے۔ سو بیٹے، اللہ کے معاملے میں کبھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ہاں، یعنی اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کے راہ میں آ گئے ہیں، لوگ ملامت کر رہے کہ تم پہلے کیسی تھی اب کیسی ہو گئی ہو، ہاں تو ہاں، کہتے ہیں نا کہ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہاں تو کیا ہوا، حج کے تو جانا تھا، یہ کہنا ہے ہمیں۔ ہاں، تو کیا کہہ رہے؟ سو بیٹے، اللہ کے معاملے میں کبھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور رب کے سامنے آنسو بہا کر خود کو ریاکار سمجھنا۔ بیٹے، بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کے مہینے میں عشرہ آخر کا اعتکاف کریں۔ بیٹے، جب میرے مولا نے اپنے در کی چوکھٹ کا ایک ٹکڑا تمہیں مرحمت فرمایا ہے تو بیٹے تم امت کی جانب سے بھکاری بن کر جانا اور اپنے مولا کو منا کر امت کی مغفرت اور استقامت والی ہدایت، جنت کے دخول، جہنم سے خلاصی اور دین کو زندہ کرنے کے فیصلے اس جھولی میں بھر کر لانا۔ اللہ تمہیں کامیاب فرمائے، آمین۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عافیت تمہارے قدم چومتی رہیں۔ بلند عزائم اور یقین محکم کو لے کر جینے والا ہی مومن ہے۔ بیٹے، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا قوی حقیقت میں وہ ہوتا ہے، یعنی مضبوط حقیقت میں وہ ہوتا ہے جسے رب کے پیار پر بھروسہ ہو، سبحان اللہ العظیم۔ ساتھیوں، آج پتہ چلا ہمیں، ہاں الحمدللہ، کہ آنسو کیا زبردست چیز ہے ساتھیوں۔ تو نہیں آتا رونا تو زبردستی روئیں، ہاں، نہیں تو رونے جیسا منہ ہی بنا دے، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے رونا آ جائے تیرے سامنے، تیرے عشق میں، تیرے خوف میں، ہاں، تیری امت کے، میری نبی کی امت کے غم میں، انشاءاللہ تعالی۔ جیسے میرے نبی رویا کرتے تھے کہ میرے نبی کے سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آیا کرتی تھی، ایسے روتے تھے اللہ کے نبی ساتھیوں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی رونے والے بنے، اپنے نبی کا غم ہمارے سینے میں دھڑکے ساتھیوں، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے بہت زیادہ مانگنا ہے، اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونا ہے، کیونکہ اللہ کو آنسو بہت زیادہ محبوب ہے ساتھیوں، الحمدللہ۔ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا ساتھیوں، امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔